اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورا، اس کے آیت ہے 53، اس کے رکوع ہے 5 اور یہ مکی آیت، مکی سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ حامیم عین سین قاف کے حقیقی معنی اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ شورا کی، اسی طرح آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے آئے تھے، اللہ وہی بھیجتا رہا ہے جو غالب، ڈومیننٹ اور بڑی حکمت والا ہے، بہت نالجبل والا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور وہ بلند مرتبت اور بڑا عظمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ، اللہ تعالیٰ کا لیول بہت بلند ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قریب ہے آسمانی کرے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑے، یعنی یہ قریب ہے کہ آسمان کے اوپر جو کرے اس کے ستارے ہیں اور اس کے سیارے ہیں، ان قریب میں یہ پھٹ پڑے، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ یعنی زمین کے بندوں میں، زمین میں جو بندے ہیں ان سب کے لیے یہ فرشتے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو دوست و کارساز بنا رکھا ہے، یعنی بتوں کو دوست بھی بنائے ہوئے ہیں اور ان کے کام کاج نپٹانے کی خاطر ان سے مانگتے ہیں، اللہ ان کے حالات پر خوب نگہبان ہے۔ ان کے جو حالات ہیں اللہ اس سب کو دیکھ رہا ہے، اور آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکے والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے آس پاس رہتے ہیں ڈر سنا سکیں، اور آپ جمع ہونے کے اس دن کا خوف دلائیں، یعنی قیامت کے دن جب سب جمع ہوں گے تو وہ دن کا خوف دلائے لوگوں کو، جس میں کوئی شک نہیں اس دن ایک گروپ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروپ دوزخ میں ہوگا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اولیاء بنا لیا ہے، یعنی بتوں کو نہ ولیاں بنا لیا ہے؟ کیا پوچھ رہے اللہ تعالیٰ؟ بس اللہ ہی ولی ہے، اسی کے دوست ہی اولیاء ہیں، یعنی اللہ ولی ہے اور اللہ کے دوست ہی جو ہے نا اولیاء ہیں۔ اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے، ڈومیننٹ ہے، قادر ہے، کنٹرول ہے پورا اس کے پاس۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم جس امر میں اختلاف کرتے ہو، جس معاملے میں تم اختلاف کرتے ہو یعنی ڈس ایگری کرتے ہو، تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔
آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے عدم سے وجود یعنی نہیں ہونے سے، عدم یعنی نہیں تھا کچھ بھی، سے وجود میں آیا یعنی نہیں تھا کچھ بھی پھر آ گیا، اللہ کی اذن سے وجود میں آیا، میں لانے والا ہے، یعنی اللہ آسمان اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہارے جنسوں سے جوڑے بنائے، جنس سمجھتے ہیں نا، جنس ہمارے جی، ہمارے اندر جنس ہے، اس جنس سے ہمارے جوڑے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، اور چوپایوں کو بھی جوڑے بنائے، چوپایوں کے چار پانے والے جانور جو ہیں ان کے بھی جوڑے بنائے، اور تمہیں اسی جوڑوں کی تدبیر سے پھیلاتا ہے، یعنی آپ کو وہ جو جوڑے بنایا ہے اس کے ہی اکارڈنگ تمہارے کو ادھر ادھر پھیلا دیتا ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی آسمان اور زمین کی کنجیوں کا مالک ہے، یعنی جس کے لیے وہ چاہے خزانے کھول دیتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وہ عطا کشادہ فرما دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے اور دوسری چیزیں بھی عطا کرتا ہے، اور اس کو کشادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ لوگوں میں تبلیغ کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہاں؟ وہی عبادت کے قابل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ راستہ مقرر کر دیا ہے، اور جس کی وحی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، وہ یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، دین میں تفرقے فرقے مت بناؤ، تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی مشکل ہے وہ توحید کی بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں، یعنی ایک اللہ کو ماننا، وہ توحید کی بات مشرکوں کے لیے بہت مشکل ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے پاس میں، اپنے حضور میں قرب کا خاص کے لیے، یعنی اپنے پاس اللہ تعالیٰ کے خاص ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ منتخب فرما لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا راستہ بھی اللہ ہی دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے، یعنی وہ شخص کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف دل سے رجوع ہوتا ہے، دل سے چاہتا ہے اللہ کی طرف جانا ہے، اس کے لیے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور انہوں نے فرقہ بندی نہیں کی تھی مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، محض آپس کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی جانب سے مقررہ مدت تک کی مہلت کا فرمان پہلے صادر نہ ہوا ہوتا، یعنی اللہ کی طرف سے پہلے ڈیسائیڈ نہ ہوا ہوتا کہ ان کے اوپر کب عذاب لانا ہے، نہ ہوا، اگر وہ آلریڈی پہلے سے ڈیسائیڈ نہ ہوتا تو ان کے درمیان ابھی فیصلہ کیا جا چکا ہوتا، ابھی فیصلہ کر دیتے اللہ تعالیٰ، اور بے شک لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، اور بے شک جو لوگ وہ لوگوں کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے تھے وہ خود اس کی نسبت فریب دینے والے شک میں مبتلا ہیں، دھوکہ دینے والے شک میں مبتلا ہے، وہ لوگوں کے بعد جو کتاب جس کے پاس گئی تھی، کتاب کے وارث جو بن گئے تھے، وہ لوگ کتاب کے بارے میں فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے شک میں مبتلا ہے۔
آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کے لیے دعوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی پر قائم رہیے اور ان کی خواہشات پر کان نہ دھرے، یعنی ان کے خواہشات کی طرف کان نہ لگایا، اور یہ فرما دیجئے جو کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں، تمہارے درمیان یعنی عدل یعنی برابر جسٹیفائی کرو اور انصاف بھی کرو، فیصلہ انصاف سے، عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف سب کا پلٹنا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں یعنی لڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول کر لیا گیا ہو، ان کی بحث و تکرار ان کے رب کے نزدیک باطل ہے۔ جب اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، دین کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بحث تکرار کرتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک ان کی یہ بحث اور تکرار جھگڑا ہے باطل ہے، حق نہیں ہے، گندگی ہے، بیکار چیز ہے ان کا لڑنا، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور عدل و انصاف کا ترازو بھی اتارا، اور آپ کو کس نے خبردار کیا شاید قیامت قریب ہی ہو، یعنی آپ کو کس نے خبردار کیا شاید قیامت قریب ہی ہو۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس قیامت میں وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں، یعنی یہ کفار و مشرکین ہیں، کب آئے گی جلدی جلدی مچاتے ہیں قیامت میں، جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے تو پھر کئی کو جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ قیامت کے سے خوف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے۔ وہ جو ایمان والے ہو تو جانتے ہیں اس کا آنا حق ہے، ایک نہ ایک دن تو آئے گی۔ جان لو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں، دا لاسٹ لیول کی گمراہی میں، غلط راستے پہ۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت اچھا عمل کرنے والے ہیں، لطف و کرم یعنی کرم سے پیش آنے والے ہیں، جسے چاہتا ہے رزق وہ عطا سے نوازتا ہے، رزق بھی دیتا ہے اور دوسری چیزیں بھی عطا کرتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا، بڑی قوت والا بھی ہے، قوی ہے اور بڑی عزت والا بھی ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے آخرت کی کھیتی یعنی آخرت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی، جو کھیتی ایسا کھیت لگا دوں میں کہ آخرت کی کھیتی ایسی لگا دوں میں نیکیوں کی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو دنیا چاہیے اللہ تعالیٰ اس میں سے دنیا میں سے کچھ اس کو دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے آخرت میں جس کو دنیا میں دے دیتے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا۔